السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات آج میں کہنا چاہوں گا ساروں کو. یاد رکھیے گا، جو لوگ وقت بدلنے کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو وہ لوگ زندگی میں ناکام رہا کرتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ویسے کرو جیسے اس دور کا تقاضا ہے، نہ کہ اس طرح جس دور سے آپ گزرے ہوں. جیسا دور چل رہا ہے اپنی اولاد کی تربیت آپ بالکل اس دور کے حساب سے کریں، نہ کہ اس حساب سے جس حساب سے آپ کی تربیت ہوئی ہے. جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے پی ٹی سی ایل کا دور تھا. پی ٹی سی ایل گھر میں لگا ہوا تھا، اور آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. میرا بیٹا موبائل کے وہ فنکشن جانتا ہے جو کہ مجھے بھی نہیں پتہ ہوتا، اور آپ میں سے اکثر و بیشتر اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. آج کے بچے شائع نہیں ہیں. آج کے بچے ہم سے زیادہ تیز ہیں. ہم بڑے شائع ہوتے تھے. اپنے بچوں کو بتائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اپنے بچوں کو زمانے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتائیں. ہم اپنے بچوں کو دوست ہی بناتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ آپ سے اوائڈ کرتا ہے، وہ آپ سے باتیں چھپاتا ہے، وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے. پھر باہر کی دنیا اسے اپنے دوست بناتی ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو باتیں ہی نہیں بتاتے جو بتانی چاہیے. ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، اچھا پڑھو گے اچھی ترقی ہو جائے گی اور ایک اچھے عہدہ پہ آپ چلے جاؤ گے. بس اس کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں بتاتے. پیزا کھلا دیا، برگر کھلا دیا، سینڈوچ کھلا دیا، آئس کریم کھلا دی، کہیں گھما لیا، بس یہی کرتے ہیں ہم لوگ. اصل تربیت کیا ہے؟ ہم وہ تربیت بچوں کی نہیں کرتے. ہم بچوں کو یہ بتاتے ہی نہیں بیٹا آپ کا صحیح کیا ہے، بیٹا آپ کا غلط کیا ہے. ہم دوست ہی مناتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں ایک اس ایج میں تھا کہ جس ایج میں ہمارے بڑے ہمیں وہ باتیں بتاتے جو بتانی چاہیے تھیں، جو کہ نہیں بتائی گئیں. پھر زمانے نے بتائیں، لیکن زمانہ آپ کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتا. آپ یقین کیجئے ماں باپ سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا. اگر ماں باپ یہ سمجھ لیں، ماں باپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، دیکھیں بچوں سے آپ نے دور نہیں ہونا. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو صبح نکلتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بچے ان کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کب ہمارا باپ مرے گا اور کب یہ پراپرٹی، یہ پیسہ، یہ بزنس، یہ سب میرے ہاتھ میں آئے گا. کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کی دعا کر رہی ہے؟ کیا فائدہ اتنی دولت اکٹھی کرنے کا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ نہیں آ رہی ہے؟ میں اپنے فادر کے جب قبر پہ جاتا ہوں، اور الحمدللہ ہر جمعے کو جاتا ہوں، تو یقین کیجئے وہاں پہ ایسی ایسی قبریں ہیں جو بڑی ویران ہے. لوگ آتے ہی نہیں ہیں وہاں پر. کیا ان کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. شاید اس معاشرے کی بے حسی کہہ لیں، لیکن میں اس کا سارا جو المیہ ہے، میں اس ساری باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ایز اے پیرنٹس ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کرتے. ہم بس ان کے کھانا پینا، ان کا مہنگے کپڑے اور ان کے شوز، ان کی اچھی ایجوکیشن، اور ہمارے نزدیک اچھی ایجوکیشن اچھا اسکول ہے، اور اچھی ایجوکیشن ہمارا کنسیپٹ ہی کچھ اور ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن وہی ہوتی ہے اچھے سے اسکول میں دی جاتی ہے. لیکن نہیں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں. آپ بے شک سارا دن کچھ بھی کریں، رات کو آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بیٹھیں ان سے گپ شپ کریں. یقین کریں میں اپنے بڑے بیٹے سے جب بات کر رہا ہوتا ہوں جو کہ اب 4 سال کا 5 سال کا ہو جائے گا، تو یقین کریں وہ اس کی باتیں، بابا یہ کیسے ہوتا ہے، بابا وہ کیسے ہوتا ہے، بابا ایسے نہیں ہوتا ہے، ویسے نہیں، وہ مجھے باتیں بتاتا ہے. اور میں چپ کر کے اس کو دیکھ کے اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار ہم تو 9th-10th میں بھی ایسے نہیں تھے جو آج کا بچہ ہے. تو آج کا بچہ بڑا فاسٹ ہے. اپنے بچوں کو دوست بنا کے رکھیں، اپنے بچوں کو سے باتیں شیئر کریں.
میرا کوئی ایسی دوست وغیرہ نہیں ہے، ایسے کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے جہاں میں کہیں جاتا ہوں گا. دنیا جاتی ہے، بیٹھتی اٹھتی ہے اس کے ساتھ. میں اپنے فیملی کے ساتھ گھومتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، گھومتا پھرتا ہوں. وہ میرے ساتھ جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے دوست بن کے رہیں، ہم اکٹھے گھومیں. ہمارے درمیان کتنا وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے جو میرا اور میرے بڑوں کے بیچ میں تھا. اور میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں، یقیناً 99% لوگ میرے اس بات سے ایگری کریں گے کہ واقعی ایسا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا باپ جو گھر آتا ہے تو ایک بڑا دبدبہ ہوتا ہے. اور ہم چھپ جایا کرتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے کہ ابو گھر پہ آئے ہیں، اور چھپ جاتے تھے. وہ دور اور تھا. اب دور تھوڑا بدل گیا ہے. اب بہت کچھ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے بہت کچھ آن کر دیا ہے. میڈیا ہمارا بہت آگے چلا گیا. آج کا بچہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے، یقین کریں، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہم اس کی گھر میں بڑا اسٹرانگ تربیت کر رہے ہوتے نظر رکھتے ہیں تو وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہاں پہ بہت کچھ وہ سیکھتا ہوگا، دیکھتا ہوگا. پھر وہ دوستوں میں جاتا ہے، پھر وہ ٹی وی پہ کارٹون ہمارے ایسے آ گئے ہیں جو کہ آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں. میرا بیٹا جب یہاں پہ موبائل پہ کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس گیم کے اندر ایسی ایسی تصویریں آتی ہیں کہ مجھے وہ گیم کو انسٹال کرنا پڑتا ہے. تو معاشرہ بہت آگے موو کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی اس اقتدار کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں کو ماحول کے حساب سے، دور کے حساب سے تربیت کریں، ان کو دوست بنائیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کے بازو بنے، نہ کہ وہ خنجر بنے. میری باتوں کو سوچیے گا اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.